الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ شک کرنا ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ دنیا کا کوئی فرد ہو، اگر وہ شکی مزاج ہو تو اس کے اوپر کوئی عجب نہیں ہے، لیکن ایماندار ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور وہ بھی شکی مزاج ہو تو اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے خوبصورت بندھن کے اندر بندھ کے بھی اپنے آپ کو ایماندار کہہ کے بھی اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ کے بھی اگر شک وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تربیت میں بہت سارا فرق ہے، یہ بہت ساری کمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب ہے ایمان والوں کو۔ بہت سارے صحابہ کرام اور ہمارے سلف صالحین جب بھی یہ آمنو والی آیت پڑھتے تھے تو لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، حاضر ہوں میں اے اللہ، حاضر ہوں اے اللہ، آپ نے مجھے پکارا، آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ آپ کا بندہ ہے گناہگار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حاضر ہے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کہہ کے لبیک کہہ کے آپ آگے بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والے اپنے آپ کو تصور کریں کہ روبرو خدا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، شکوں سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے شک گناہ ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ جن دنوں میں ہم جی رہے ہیں، جس معاشرے کا حصہ ہے ہم، وہاں ہر ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر شک کرتا ہے۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے دو فرد، جس فرد کو اللہ تعالیٰ نے لباس کا نام دیا، میاں اور بیوی، وہ ایک دوسرے کے اوپر شک کر رہے ہو، حالانکہ ان دونوں کے ساتھ لباس مکمل نہیں ہوتا۔ وَأَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، نے ارشاد فرمایا کہ مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہیں اور عورتیں اپنے مرد کے لیے لباس ہیں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو لباس ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو شخص جو جسم واحد کی مانند ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں تو ان کی اولاد شک کی مزاج پیدا ہوتی ہے۔ جس مزاج کے آپ بندے ہیں آپ کی اولاد اسی مزاج کی ہوگی۔ آپ لاکھ کوششیں کر لیں کہ میری اولاد اچھی بن جائے، اگر آپ خدا نخواستہ اچھے نہیں ہیں آپ کی اولاد کبھی بھی اچھی نہیں بنے گی۔ خدا نخواستہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں دغاباز ہوں، میں اس معاشرے کی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوں، میں کہوں کہ میری اولاد بچے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میری تربیت کے اثرات میری اولاد کے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر میرا ذہن شکی ہے تو میری اولاد لازماً شکی ہوگی، میری اولاد میرے اوپر شک کرے گی، میری اولاد میرے والدین کے اوپر شک کرے گی، میری اولاد اس معاشرے کے ہر فرد کے اوپر شک کرے گی۔ اس لیے اپنے من کو شیشے کی طرح صاف رکھیے۔ اچھے مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہر کسی کو سمجھتا ہے۔ سچے بندے کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو سچا سمجھ رہا ہو، جھوٹے بندے کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو جھوٹا سمجھ رہا ہو، اور شکی بندے کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے، وہ دنیا پوری کو شکی سمجھتا ہے، کیونکہ مومن تو شیشے کی طرح ہے، اس کو ہر کوئی اپنے آئینے کے اندر وہی دکھتا ہے جو وہ ہے۔ اس لیے اگر آپ شکی مزاج ہیں تو آپ کے سامنے پورا معاشرہ شکی ہوگا۔ شک سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب اس شک کو اب ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کو جس کے اوپر ڈاؤٹ آئے کوئی، آپ اس کو سامنے بلا لیں کہ مجھے یہ مسئلے مسائل ہیں، آیا واقعتاً ایسے ہیں یا نہیں؟ بولتے جی نہیں، ختم
मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई है, किसी बात के ऊपर शक हो रही है, तो बंद कमरे के अंदर इसको निपटा लें, खत्म कर लें। एक दूसरे को सुना देंगे, इस बात के ऊपर मुझे शक हो रहा है, वो कहती है कि मुझे भी इस बात के ऊपर शक हो रहा है, दोनों एक दूसरे के जहन क्लियर कर दें, मामला ही खत्म हो जाएगा। ये मामला खत्म होगा तो आगे नस्ल जिस ट्रैक के ऊपर चलेगी वो भी अपने मामले अपनी चारदीवारी के अंदर सुलझाएगी। उनके मामले घर से बाहर मालेदार नहीं सुनेंगे, उनके मामले बिरादरी वाले नहीं सुनेंगे, उनके मामले इलाके के लंबरदार नहीं सुनेंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने वालिदैन से तरबियत ही ऐसी पाई कि अगर घर के अंदर कोई मामला हो जाता है तो वो घर के बेडरूम के अंदर सुलझाया जा सकता है। ये तब होगा जब आप इस शक की बू को उठते ही खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस शक्की मिजाज इंसान से जो हमारे अंदर मौजूद होता है, इससे बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको यकीन की दौलत से मालामाल फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।